الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسا دین دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم تمام کا جنت میں جانا آسان ہوگا، دنیاوی زندگی گزارنا صحیح ہوگا، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اعمال پر صحیح طور پر عمل کرنے والے بنیں گے دین کی برکت سے. تو یہ عظیم احسان ہے اللہ کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی، ایمان والا بنایا. جب اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا تو اللہ رب العزت نے بہت ساری ذمہ داریاں ہم کو بطور ایمان والا ہونے کے دی. اور سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ایمان دینے کے بعد قرآن کریم میں ایک آیت جو اللہ نے نازل کی تھی، جس کو ہم بار بار سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت کہا اور فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو خیر کی باتوں کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر ایمان والے کو اپنی دین کی محنت کے لیے پسند کیا ہے. ہاں دوست، ورنہ قرآن میں تعریف ہوتی نہیں امت کے لفظ سے. جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر آئی سب کو قوم کہہ کے پکارا گیا، لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں تشریف لائی تو اس کے بعد سے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سب کو امتی کہا گیا، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو. ہر انسان جو ہے تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرائیں. اللہ کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ جب ہم خود اللہ سے واقف ہوں گے. ہم خود اللہ سے واقف نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے. ہم کو اللہ کی اہمیت، اللہ کی فضیلت، اللہ کی فضیلت، اللہ رب ہے. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والی کو، مربی کو. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، اللہ کی معرفت میں کیسے آئے؟ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دوستو اللہ رب العزت کی یاد ہے. اور اللہ رب العزت کی یاد کیا ہے؟ قرآن میں بھی میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں ہوگی تو ہم اللہ سے ڈریں گے. اللہ کو ہم پہچانیں گے تو اللہ سے ڈریں گے. اللہ کو ہم پہچانیں گے. ہاں دوست، تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے نیک بندو، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسان کو اتنی اونچائی پر پہنچائے گا کہ انسان ہوگا فرش پر، اس کے تذکرے ہوں گے عرش پر. صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھی ان کو ایسی جنت کی بشارتیں دنیا میں نہیں ملی. وہ دیوانے تھے اللہ کے عشق میں ایسے مبتلا تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر مدینے میں جب وہ چوکھٹوں پر پڑے رہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم ہیں، لیکن کس کے دیوانے تھے؟ وہ اللہ کے دیوانے تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے. اور ہم دنیا کے دیوانے ہیں، اس لیے ہم کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی. کہ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو. اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی معرفت نہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، کس طرح سے ہم کو زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے، ایک ایک چیز بتا کر کے گئے۔ فجر کے بعد کی تسبیحات، مغرب کے بعد کی تسبیحات، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان اگر پابندی سے کرے گا اس عمل کو، 3 تسبیحات، یہ جو بزرگوں نے ہم کو سکھا کر کے گئے، بزرگوں نے نہیں سکھائے، یہ احادیث میں اس کی فضیلتیں ہیں، بزرگوں نے اس کو ایک کتابوں میں جمع کر کے ہم تک پہنچایا، یہ ان کا احسان ہے۔ ہاں، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے، ایک باب پورا ذکر کے عنوان سے انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے، اور اس کے اندر ساری فضیلتیں ہیں ذکر کی، کہ ذکر کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے سب سے پہلے انسان کا دل صاف ہوگا۔ جو آج ہمارے گناہ کرتے کرتے دل سیاہ اور کالے ہو گئے، نفرتوں سے اور جو ہے تو گناہوں سے اور ایک دوسرے کی دشمنی سے اور ایک دوسرے کے بغض سے ہم نے جو دلوں کے اندر گناہوں کا میل جمع کیا ہے، تو اگر ہم تسبیحات کریں گے، اللہ رب العزت ان تسبیحات کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کرے گا۔ ہاں، جیسے لوہا پڑے پڑے زنگ کھا جاتا ہے تو اس کا زنگ نکالنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، تو ایسے ہی انسان کے دلوں پہ جو زنگ لگتا ہے گناہوں کا، تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ یہ ہم سب کو بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اور دل کے اندر جو گناہوں کی گندگی ہے اس سے انسان پاک اور صاف ہوگا۔ لیکن ہم کو ذکر کیا ہے پتہ ہی نہیں، عصر کے بعد کی تسبیحات کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں، فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو بیچارے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد کی تسبیحات کرنی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دل جو ہے تو صاف ہوگا گناہوں سے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی فضائل اعمال لکھی ہوئی ہے، میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ جاتے تھے اللہ کے راستے میں 3 دن، تو جب یہ 3 دن لگا کے آتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ کسی خانقاہ میں جاتے تھے۔ اب بتاؤ، اگر ہم اللہ کے اگر وقت لگا کے ہم چلے گئے اپنے گھروں پر، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی بات اس لیے جس کی کتاب ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، وہ جب اللہ کے راستے سے واپس آتے تھے نا، تو 1 دن 1 رات پورا خانقاہ میں گزار کر جاتے تھے۔ اور کس کی خانقاہ میں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں، تھانہ بھون جاتے تھے۔ تو ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ اللہ کے راستے میں 3 دن لگا کر آئے، تو وہاں تو دل ایک دم انسان کا کھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر آپ کو 1 دن خانقاہ میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے بندے ہمارے ساتھ وقت لگاتے ہیں، اور میں خود اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں خود گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، حالانکہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے شیخ الحدیث، لیکن اپنی زندگیوں کو ایسا گزارا کہ بالکل ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں رہتا تھا۔ آج وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہمارا نام و نشان ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اور صحابہ نے جب یہ چیزوں کو لیا تھا تو اللہ نے رہتی دنیا تک کے ان کے لیے ناموں کو باقی رکھا۔ ہاں، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ جو ہے نا پوری دنیا میں اس کی محبت کا اعلان کرتے کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، چنانچہ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اعلان کراتے فرشتوں میں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، پھر فرشتوں کے ذریعے سے آسمانی دنیا پر اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جاؤ یہ اعلان کرو آسمانی دنیا پر کہ اس سے سارے آسمان کے فرشتے محبت کریں۔ پھر وہ آسمانی فرشتے دنیا پر آتے ہیں، دنیا کے ہر لوگ تک وہ بات کو پہنچاتے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں میں دعوت پہنچائی جاتی ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے اور خود اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو دنیاوی بات میں بتا رہا ہوں، صحابہ کی بات تو بہت مشہور ہے کہ صحابہ کی زندگیاں نبی کی صحبت میں گزری، لیکن آج بھی ابھی کچھ دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک بہت بڑے اللہ والے یہاں پر اپنے شہر میں آئے تھے، حضرت مولانا عمران صاحب۔ کیوں لوگ دوڑ کے ان کے پاس گئے؟ اتنا مجمع تھا وہاں پر کہ ہم نے اپنے شہر کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں جمع ہوئے تھے لوگ؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں،
یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت کو اللہ پورے لوگوں میں منتقل کر دیتے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اس سے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کو اللہ کا تعارف ہی نہیں کہ اللہ ہے کیا۔ اللہ بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ ہاں دوستو، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، تو اللہ کی معرفت اس وقت دل میں آئے گی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب اللہ کا ذکر کریں گے تو خود اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اور انسان خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھنا دوستو اللہ کیسی ہدایت دیتا ہے بندوں کو۔ جب انسان چاہتا نا کہ مجھے کچھ حاصل ہو اللہ سے، تو اس کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ایسی نہیں اللہ ملنے والا۔ صحابہ نے ایسی تھوڑی، صحابہ کی زندگی ایسی گزری۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ کیا ایسی وہ مسجد نبی کے مؤذن بن گئے، یا ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ایسی مل گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص ہے جو میری اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک دم حبشی غلام، کالے کلوٹے، کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی۔ لیکن جب ایمان زندگی کے اندر جاگا، اور جب ان کو دشمن مارتے تھے تو ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پکارتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد احد۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ بولتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے۔ کتنا بھی مارو، مارنے والے تھک جاتے تھے، لیکن ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوتا تھا، تو اس سے پاور ملا، اس سے طاقت ملی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور اللہ کے نبی موجود تھے اس وقت، یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو تربیتیں ہوئی اس وقت ایسی، تو اللہ کا ذکر کرنے سے انہوں نے بھی اللہ کا نام لیا، پھر اتنی دور تک اللہ نے ان کو پہنچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں اونٹ پر جب آپ سوار ہو کے جائیں گے تو وہ اونٹ کی نکل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں دوست، تو یہ مقام ایسے نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہم کریں، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو گناہ دھلیں گے۔ جب دل صاف ہوگا تو پھر نیک اعمال کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، مسجدوں میں آنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ نہ ماں باپ کا لحاظ ہے، نہ رشتہ داروں کا لحاظ ہے، نہ آپسی تعلقات صحیح ہیں۔ کیوں؟ یہ سب گناہوں کی نحوست ہے۔ جب دل صاف ہوں گے تو ہر عمل کا کرنا آسان ہوگا، پھر ایک دوسرے سے محبتیں ہوگی، ہاں، پھر ایک دوسرے کی ہمدردی دلوں میں پیدا ہوگی۔ ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ سے ہمیں ملے گا کیا۔ ہاں، ایک آیت قرآن مجید کی جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ چیزیں ہم ہماری زندگی کے اندر لائیں گے، ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ کے ذکر سے ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ آج تو بے چینیاں ہیں دلوں کے اندر، یہ اللہ کے ذکر کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کو یاد کرنے سے ساری چیزیں آئے گی۔ آپ بیٹھے فجر کے بعد 3 تسبیحات پڑھیں، بیٹھے مغرب کے بعد اللہ کو یاد تو کریں۔ کس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ اوقات حدیث کے ذریعے سے ہم کو بتائیں گے کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میری اپنی زندگی کیسی گزر رہی۔ تم یہاں بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لوگے، اللہ تمہاری برکت سے پورے محلے، پورے بستی، پورا شہر اور پورے عالم کے اندر دین کو زندہ کرے۔ لیکن ہم بیٹھے تو صحیح، ہم کو پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں۔ فرمایا کہ جو بندے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر یہ 3 چیزوں کو 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے کتنے بھی گناہ ہو گئے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے، الحمدللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے اللہ کے تعریف کے کلمات ہیں، اس سے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ ہاں دوست، ہمارے دل جو سیاہ ہو گئے، ہمارے دلوں میں جو اچھی باتیں اثر نہیں کر رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا۔ بیٹھے ہم عصر کے بعد تسبیحات کی بابت ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں اپنی جگہ نہ چھوڑیں، پھر دیکھو کیسا اپنی زندگی کے اندر خود بخود آپ محسوس کریں گے انقلاب آئے گا، زندگیاں چینج ہوگی، اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ کسی کی تعریف اگر ہم کو کرنا ہو تو ہم بڑے القابات لگا کے اس کی تعریف کرتے ہیں، کیوں کہ ہم کو وہ اچھا سمجھے گا، لیکن اللہ ہم کو اچھا سمجھے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی تیاریاں نہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی نے بھیجا، اللہ ہی سے ملنا ہے۔ تو یہ ذکر کی برکت سے ہماری قبر کو اللہ روشن اور منور کرے گا، دنیا میں اس کی خیر اور برکتیں اللہ ہم کو حاصل کرے گا، ہمارے دل صاف ہوں گے، ہماری زندگیاں جو ہے تو نورانی بنے گی۔ ہاں دوست،
تو آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آیت الکرسی جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں جانے سے اس کو صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں آیت الکرسی کیا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں آیت الکرسی کے فضائل کیا ہے، ہم کو آیت الکرسی یاد ہی نہیں ہے، اور ہے بھی تو ہم پڑھتے نہیں، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے اور اس کا معمول بنائے کہ ہم کو جنت میں نہیں جانا ہے، کہ اللہ کے سامنے نہیں حاضر ہونا ہے۔ ہم ایسے اعمال کے ساتھ جائیں گے لوگوں کی دل دکھا کر، ایک دوسرے سے نفرت کر کے، اور اپنی پوری گناہوں بھری زندگی لے کے ہم جب قبر میں ڈالے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیا تھی۔ ہاں دوست، اچھی زندگی گزاریں۔ اچھی زندگی کب گزرے گی؟ جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ہاں، کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کاش کہ پورا وقت میرا اللہ کے ذکر میں گزر جاتا، اور اللہ کے ذکر میں اگر وقت نہیں گزرے گا تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان اتنا پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا۔ روایتوں میں بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو چباتے چباتے پورا ہاتھ چبا لے گا۔ کیوں؟ اس کو احساس ہوگا کاش کہ میں پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتا، کوئی بھی میرا وقت ایسا نہیں گزرتا کہ میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ گزارا۔ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔